وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، احباب گرامی، دیگر حضرات، اخوان المسلمون اور اس جماعت کی تکفیری سوچ پر میری گفتگو جاری ہے۔ اس تنظیم سے جڑے ایک بہت ہی معروف شخصیت سید قطب کے تکفیری افکار کے بارے میں وضاحت ہو رہی تھی، اور چونکہ ان سے اس جماعت کے لوگوں کو کافی عقیدت ہے اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے افکار اور نظریات کو من و عن قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے خاص طور سے سید قطب کے عقائد اور ان کے تکفیری افکار کو سامنے لانا ضروری ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایسے قوانین، ایسے دستور بنائے ہیں جس کی وجہ سے مسلم امت کی تکفیر ہوتی ہے اور انہیں مرتد اور کافر اور نہ جانے کیا کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ایسی سوچ اور تکفیری سوچ سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ان کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کیا صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، باقاعدہ اسے عقیدے میں شامل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیت کا شرف بہت عظیم شرف ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کسی کو شرف صحابیت ہونے کا جو ہے ایک ایوارڈ مل جاتا ہے، ایک تمغہ مل جاتا ہے۔ یہ ایک تمغہ ہے کہ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع۔ اسی لیے باقاعدہ یہ اصول بنایا ہے اسلاف نے کہ ایک ہی لمحہ اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات ہو گئی، ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی بیٹھک ہو، ایک ہی مجلس ہو، اسے شرف صحابیت حاصل ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس پر وہ لاگو ہوگا، وہ ساری فضیلت اس کے اوپر لاگو ہو جائے گی۔ صحابی کی یہ شرف ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی لمبے عرصے تک رہا ہو اور کوئی معمولی عرصے تک رہا ہو تو پھر ہم اس میں جو ہے صحابیت میں کچھ فرق کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ صحابی اگر ایک لمحہ، ایک نظر بھی اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، آپ کی صحبت پا گیا اور آپ کی صحبت میں بیٹھا، آپ سے کچھ حاصل کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم صحابی کہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس سے مصافحہ کیا، اس سے ملاقات کی اور اس کے لیے دعائیں کی، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم صحابی کہیں گے، اور اس سے ہم جو ہے صحابیت کی شرف کو چھین نہیں سکتے ہیں۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ منافق ہیں، اور ایسے لوگوں کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کے اندر اس طرح کے احکامات جاری کریں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے اسلام کے اندر کوئی حکم جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ کچھ بھی کہتے رہے، صحابہ پر تنقید کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کو روافض کہا جاتا ہے، شیعہ اور خارجی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ صحابہ کے دشمن ہیں، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر ظاہر سی بات ہے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جو صحابہ سے دشمنی کرتا ہے وہ گویا مجھ سے دشمنی کرتا ہے، اور صحابہ کی جو فضیلت بتائی گئی ہے رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، ان کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب بتائیے، جو لوگ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے ہیں، فتح مکہ کے مطلب 8 ہجری میں، 8 ہجری میں اگر کوئی اسلام قبول کیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم سے کم وہ 3 سال تک رہا ہے۔ 8 9 10 11 3-4 سال تک، یا 3 ہی سال مان، 3 سالوں تک کتنے ایام ہو گئے، اتنے سالوں تک جو رہا ہو، اس کی اگر کوئی تکفیر کرے، اس کو کوئی منافق کہے، کس نے تلوار کے سائے، تلوار کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا؟ ارے کسی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ اگر کوئی اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے
کہ وہ اسلام کا دشمن ہو، اسلام لانے کے بعد بھی اس کو ہم برا القاب نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم منافق صرف اسی کو کہتے ہیں جو اپنے عمل سے ظاہر کر دے، اور وہ مشہور تھے مدینہ کے اندر، وہ یہودی اور وہ مشرکین جو بظاہر اسلام لے آئے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ایسی حرکتیں ہوتی تھیں جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہیں، یہ لوگ منافق ہیں۔ ایسے لوگ چند تھے، وہ مشہور تھے، لیکن جو اسلام قبول کر لیا، کسی طرح بھی کر لیا، اور اس کے بعد وہ اسلام پر مضبوطی سے جمع رہا، اس نے اپنے ہر عمل سے ثابت کیا کہ وہ پکا مومن ہے۔ اس کے کسی عمل سے یہ نہیں ظاہر ہوتا تھا، نہیں ظاہر ہوا ہو کبھی کہ اس نے کوئی اسلام کے خلاف کام کیا ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہیں، اس کو ہم کافر کیا منافق بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور منافق کیا اس کو ہم غلط الفاظ سے، معمولی بھی غلط الفاظ سے نہیں نواز سکتے ہیں۔ وہ شرف صحابیت کا حقدار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کے پیمانے بتائے ہیں صحابہ کرام سے، اس کو ماننا پڑے گا۔ ہر صحابی سے ہمیں محبت کرنی ہے، چاہے وہ مکہ کے اندر اسلام لایا ہو، چاہے وہ مدینہ کے اندر اسلام لایا ہو، کہیں بھی اسلام لایا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے نصیب ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ یہی مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے اور اصول ہے۔ لیکن ہم سید قطب کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے مکہ والوں کو ہاشمی خاندان اور اموی خاندان کے اندر تقسیم کر دیا، اور جس طرح سے شیعوں نے ابن سبا یہودی کے چکر میں پڑ کر کے جس طرح سے انہوں نے صحابہ کے درمیان دو ٹولی بنا دی، دو فرقہ بنا دیا، ایک کو ہاشمی فرقہ بنا دیا، اہل بیت کا فرقہ بنا دیا، اور دوسرے کو غیر اہل بیت، دوسرے کو خاص طور سے بنی امیہ اور ہاشمی کے درمیان اس طرح سے جو جاہلیت کے اندر جو کسی طرح سے چپکلی تھی، اس کو اسلام کے اندر بھی انہوں نے باقی رکھا۔ تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے۔ ان لوگوں نے دو فرقہ بنا کر کے دراصل تمام صحابہ کو ٹارگٹ کیا ہے، صرف صحابہ ہی نہیں، پوری شریعت کو انہوں نے دراصل ٹارگٹ کرنا چاہا ہے، شیعوں نے، رافضیوں نے، اور انہی کے اثرات سے متاثر ہو کر کے دیکھیے سید قطب نے کیا کہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے برات کا اظہار کیا، نعوذ باللہ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ کے جو والد محترم تھے، اور جنہوں نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، اور جنہوں نے باقاعدہ کہا تھا اپنی وفات کے وقت کہ میرے مرنے کے بعد خبردار کوئی اگر رونا، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے، رو کر کے میرے اعمال کے اندر تم لوگ ذرا بھی نقطہ مت رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام لانے کے بعد انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی بھی گناہ کیا ہو سب معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی بیان ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آنکھ بھر کر کے دیکھا نہیں، شرم کی وجہ سے، اتنی حیا ہو گئی ان کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب تک حالت کفر میں تھے، اللہ کے رسول سے لڑ رہے تھے، ان کو حیا آتی تھی، وہ اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں پاتے تھے، تو کہہ رہے کہ میں نے دیکھا نہیں آنکھ بھر کر کے اللہ کو۔ اور کئی صحابہ نے اس طرح کا بیان دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی حیبت کی وجہ سے، ہم جو ہے روب کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے ہم لوگ آنکھ بھر کر کے دیکھ نہیں پاتے تھے، نگاہ اٹھا کے برابر دیکھ نہیں پاتے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے نگاہیں چکا دیتے تھے۔ یہ حال ابو سفیان کا بھی تھا، ابو سفیان کا بھی تھا یہی ہے۔ اور مرتے وقت انہوں نے کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد خبردار کوئی آنسو بہائے گا، نہیں بہا سکتا ہے آنسو، کیونکہ میں نے اسلام لانے کے بعد کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے، تو میرے اعمال کے اندر کوئی نقطہ نہ پڑ جائے، کوئی نقطہ نہ پڑ جائے، اس لیے کوئی رونا نہیں۔ اس طرح کی وصیت کر کے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر صبح کرنا، اور ایسے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں، ام حبیبہ کون تھی آخر؟ اللہ کے رسول کی بیوی تھی، ام المومنین تھی، ان کے یہ والد محترم تھے، حضرت معاویہ کاتب وحی تھے۔ ایسے لوگوں پر جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، جنہوں نے ملک شام کے اندر کس طرح سے حکومت کی ہے، جو 20 سال تک انہوں نے وہاں پہ گورنری کی ہے، گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے لے کر کے حضرت عثمان کے زمانے تک، اور پھر اس کے بعد 20 سال تک خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، امن و امان کے ساتھ انہوں نے خلافت کی ہے 20 سال تک، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، چاروں طرف فتوحات، عالمی اسلامی
مسلمان ہر جگہ خوشحال، ہر چیز میسر، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اور سب لوگ اسلامی شعائر پر عمل کرتے تھے، پابندی کرتے تھے، کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں، اور سب لوگ خوش اور خرم رہتے تھے۔ ان کی زندگی میں حضرت معاویہ کی ان کی خلافت کے اندر 20 سال انہوں نے خلافت کی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں آپس میں، کوئی خارجی نہیں کہیں پر خروج کیا۔ ایسے شخص کی زندگی پر ہاتھ اٹھانا، انگلی اٹھانا اور اس سے برات کا اظہار کرنا، نعوذ باللہ، اور ابو سفیان کے بارے میں جو ہے ان کی تکفیر کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ سوائے خارجی فکر اور سوائے جو ہے رافضی اور شیعہ جو کہ مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ شیعہ جن کے جو ہے حکومت کو چھین لیا، صحابہ کرام نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا، حضرت عمر نے خاص طور سے، حضرت ابو بکر نے خاص طور سے، جن کو یہ دشمن سمجھتے ہیں اپنا، کہ ان کی حکومت کو، ان کی فارسی ساسانی حکومت کو خاتمہ کر دیا، اور اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں بد دعا کی تھی کہ جس طرح سے تم نے ہمارا خط پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت بھی پھاڑ کر کے چھوڑے گا۔ اور صحابہ کرام نے ثابت کیا، ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان فارسیوں، ان ایرانیوں کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو گئی۔ حضرت عمر نے ختم کر دی ان کی حکومت کو، اللہ کے رسول کی جو پیشین گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، اور انہی کے صحابہ کرام نے، وہ خالد بن ولید، وہ عمرو بن عاص، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن، یہ سارے صحابہ، مثنى بن حارثہ، بڑے بڑے صحابہ کرام جنہوں نے ایرانی حکومتوں کو تہس نہس کر دیا اور پورے ایران کے اندر اسلام کا غلغلہ کر دیا۔ ان مجوسیوں کے، ان فارسیوں کو جو عربوں کو غلام سمجھتے تھے، اپنا عربوں کو جو بدو سمجھتے تھے، وہ پریشان ہو گئے، وہ بلبلانے لگے۔ اب کیا کریں گے بیچارے؟ بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن لیا، اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اس نے بھی اسلام کا لبادہ پہن لیا، یمن کا تھا یہ یہودی، اس نے جا کر کے خراسان میں ایرانیوں کے اندر سمجھایا تم لوگوں کو اگر بدلہ لینا ہے عربوں سے تو تم لوگوں کو ناٹک کرنا پڑے گا، اور تم لوگوں کو جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے بارے میں تم کو غلو سے کام لینا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایک سے ایک عقیدہ بتایا ان لوگوں کو کہ ان سے محبت کا اظہار کرو اور ان کو لے لو، یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے تمام صحابہ پر اور دوسرے جو حکمران ہیں، مسلمان حکمران، ان پر جو ہے طعن و تشنیع کرو۔ اس نے سارے اصول بتائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیوں کی کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں۔ ہم جب سیوں پر گفتگو کریں گے کہ کیسے ان اخوانیوں کا تعلق سیوں سے ہے، وہاں پر ہم بتائیں گے پوری بات تفصیل سے۔ تو یہ سیوا کہ صحابہ کو برا سمجھنا، بلکہ قرآن، ام المومنین، تمام لوگوں کو جو لوگ گالی دیتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، قرآن کو محرف سمجھتے ہیں، یہ سب چیزیں یہ شیعوں کی ہیں۔ صحابہ پر نقد کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ اہل سنت مسلمان کا سیوا نہیں ہے، یہ شیعوں کا سیوا ہے، یہ خارجیوں کا، رافضیوں کا سیوا ہے۔ سب سے پہلے خارجی اور رافضیوں نے یہ جو ہے اہل صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کیا تھا، انہوں نے یہ رواج نکالا ہے۔ آج دیکھیں سید قطب بھی اسی منہج پر چل رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پورے بنو امیہ کو مرتد کہہ دیا، نعوذ باللہ، اور ان کی تکفیر کی، نیز معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کا اظہار کیا۔ یہ سب اس بات کے لیے کافی ہے کہ سید قطب یہ تکفیری تھے اور اس کے بانی تھے موجودہ دور کے۔ چنانچہ سید قطب بنو امیہ کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھتے ہیں بنو امیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کس کتاب کے اندر انہوں نے بات کہی ہے، العدالہ الاجتماعیہ فی الاسلام کے اندر جا کر کے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 74 میں، دارالکتب کتاب العربی کے جو سے چھاپا خانے سے جو چھپی ہے، یہ لکھتے ہیں فَأُمَيَّ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ لَمْ يَعْمُرِ الْإِيمَانُ قُلُوبَهُمْ وَمَا كَانَ الْإِسْلَامُ لَهَا إِلَّا رِدَاءٌ تَخْلَوْهُ وَتَلْبَسُهُ حَسْبَ الْمَصَالِحِ وَالْمُلَابَسَاتِ، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ سید قطب، ان کی شکل کو دیکھ لو گے آپ تو کہو گے یہ تو ہٹلر کا بچہ لگ رہا ہے، یہ جس کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ بندہ بنو امیہ پر کیسا حکم لگاتا پھر رہا ہے۔ وہ بنو امیہ جنہوں نے اسلام کے لیے جان نچھاور کی ہے، جنہوں نے اسلام کے رقبے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، جزیرۃ العرب سے نکال کر کے افریقہ سے لے کر کے یورپ تک اور ایشیا سے لے کر کے چین اور کہاں کہاں تک، جنہوں نے پھیلایا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے گاڑ دیے ہر جگہ، جن کے زمانے میں کوئی تقلید نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی مزار نہیں، کوئی بدعت نہیں، صرف اور صرف کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کے جھنڈے جنہوں نے پوری دنیا میں گاڑ دیے بنو امیہ نے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں، ان پر یہ حکم لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اسلام کو انہوں نے چادر سمجھ لیا تھا کہ جب چاہے نکال دے اور جب چاہے پہن لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے ترجمہ میں کر رہا ہوں اردو میں،
آپ سمجھیے کہ سید قطب نے کیا بات کہی ہے، کن لوگوں کی ترجمانی کی ہے۔ شیعوں رافضیوں جو دشمنان صحابہ ہے، جو دشمنان اسلام ہے، ان کی ترجمانی کی ہے انہوں نے، ان کی بات کہی ہے، ان کی زبان کی بات انہوں نے کہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے دلوں میں عمومی طور سے، یعنی تمام بنو امیہ کے اندر نعوذ باللہ ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ فامیہ بصفت عامہ، بصفت عامہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تمام بنو امیہ کے اندر میں کسی ایک آدمی کو خاص نہیں کر رہا ہوں، یہ سن لیں۔ یہ سید قطب نے لکھا ہے العدالہ الاجتماعیہ کے اندر، اس کا ترجمہ جماعت اسلامی والوں نے کیا ہے، اسلام کے اندر عدل اجتماعی کے نام سے۔ یہ جماعت اسلامی نے کیا، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی سے یہ چھپی ہے یہ کتاب، اسلام کے اندر نظام عدل اجتماعی، اس طرح سے کتاب کا نام ہے، موٹی سی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ان لوگوں نے کر کے پھیلایا ہے ہندوستان پاکستان کے اندر۔ کیا اس کے اندر لکھتے ہیں پتہ نہیں، اس کا انہوں نے ترجمہ غلط کیا یا صحیح کیا ہے۔ یہ عبارت ہے فَأُمَيَّةَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ لَمْ يَعْمُرِ الْإِيمَانَ قُلُوبُهُمْ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے دلوں میں عمومی طور سے، یعنی سب کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ اسلام کو ایک ایسی چادر سمجھ لیے تھے، ان لوگوں نے اسلام کو ایک ایسی چادر سمجھ رکھی تھی جسے مصلحت کے تحت جب چاہتے پہن لیتے اور جب چاہتے اتار دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہہ رہے وما کان الاسلام لہا، یعنی لبنی امیہ الا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سید قطب کہہ رہے بنو امیہ کے بارے میں کہ ان لوگوں نے اسلام کو ایک ایسی چادر سمجھ رکھی تھی جسے مصلحت کے تحت جب چاہتے پہن لیتے، جب چاہتے اتار کے پھینک دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جماعت اسلامی والوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، العدالہ الاجتماعیہ فی الاسلام، جو یہ مودودی کی ہے، اس کا ترجمہ ان لوگوں نے اردو میں کیا ہے، آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں حوالہ بتا رہا ہوں 74 نمبر صفحہ، یہ عربی کتاب کی ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے دیکھے کیا کیا ہے انہوں نے، اور اس پہ کیا کوئی تعلیق چڑھائی ہے۔ بنو امیہ کی جو تکفیر کی ہے مکمل طور سے، صحابہ کرام کی جو انہوں نے تکفیر کی ہے، اور اس کے اندر بعد میں بھی چاہے وہ صحابہ کرام ہو، جو بڑے بڑے تابعین کرام ہو، اور بڑے بڑے حکمران جو گزرے ہیں بنو امیہ کے اندر، اس میں جو ہے فقیہ مانے جاتے ہیں عبد الملک بن مروان، ان سارے لوگوں کی تکفیر نہیں آ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کی تکفیر نہیں لازم آتی ہے، جو انہوں نے کہا بصفت عامہ، کسی کو بھی انہوں نے نکالا نہیں کہ اس سے جو ہے صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب الگ ہیں۔ اسی طرح سے اس سے جو ہے عبد الملک بن مروان الگ ہیں، اس سے جو عمر بن عبدالعزیز الگ ہیں۔ ان لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ لوگ بہت اچھے تھے، کسی کو انہوں نے نہیں نکالا ہے۔ کہا ہے بصفت عامہ، فامیہ بصفت عامہ لم یعمر الایمان قلوبہم، نعوذ باللہ من ذالک۔ بنو امیہ کے اندر میں بات کر رہا ہوں سارے بنو امیہ کی، کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں نے تو اسلام کو ایک چادر سمجھ رکھی تھی، جب چاہتے تھے پہن لیتے تھے مصلحت کے تحت، اور جب چاہتے تھے اتار کے پھینک دیتے تھے، یعنی جب ان کی مصلحت پوری ہو جاتی تھی۔ اسلام کا جھنڈا انہوں نے پوری دنیا میں لہرایا ہے، ان کی اپنی مصلحت تھی۔ ان کی کون سی مصلحت تھی؟ وہ اسلام کا تقاضا تھا، اسلام کی مصلحت تھی، امت کی مصلحت تھی کہ انہوں نے جزیرۃ العرب سے نکال کر کے پورے افریقہ سے آگے جو ہے لے جا کر کے اندلس میں، یعنی یورپ کے اندر جو ہے لے جا کر کے اسلام کو پہنچایا، وہاں پر جھنڈے گاڑی اسلام کے، ان کی مصلحت تھی۔ یہ سید قطب جو ہے موجودہ دور کے جو پہلے معصونی تھے، ملحد تھے، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ جا کر کے آئے، اور امریکہ سے آنے کے بعد یہ جو ہے اخوان المسلمون کے اندر تکفیری ایک تنظیم کے اندر داخل ہو کر کے مسلمانوں کو کافر اور طاغوت انہوں نے کہنا شروع کیا، اور جو امریکہ کی جو ہے CIA، جو وہاں کی خفیہ ایجنسی ہے، اس کے سربراہوں سے ان کی میٹنگیں ہوتی تھی، ان کی ساری تصویریں موجود ہیں اس وقت کی۔ یہ آ کر کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بن گئے اسلام کے، اور تکفیر کرنا جب شروع کیے تو لے جا کر کے بنو امیہ کی تکفیر کر ڈالی، یعنی صحابہ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑی اور خیر القرون کو بھی نہیں چھوڑا، اس طرح سے بات انہوں نے کی ہے۔ بنو امیہ پر اس طرح عام حکم لگانے کے بعد کہا کہ جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بنو امیہ کے سامنے ان کا ایمان، ان کا تقوی اور ان کی رقت ان کے سامنے حائل تھی۔ پہلے تو اس طرح سے بنو امیہ پہ مکمل طور سے کفر کا فتویٰ لگا دیے، اس کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگ جب تک عثمان کی حکومت تھی تو ان کا جب تک تقوی اور
طہارت ان کی تھی تو ان کی رقت جو تھی تو ان کے سامنے ان کا ایمان حائل تھا. ان کے جانے کے بعد یہ دیوار بھی ٹوٹ گئی اور بنو امیہ مرتد ہو کر جاہلیت کے دور میں واپس ہو گئے، نعوذ باللہ. پھر معاویہ آئے اور ان کا تعاون ایک گروہ نے کیا جو انہی کی طرح تھے. ان میں سر فہرست نام عمرو بن عاص کا آتا ہے. یہ ایسے لوگ تھے جن کے اندر حرص و طمع، خواہشات اور مصلحتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ان کے پاس نہ تو اخلاق نام کی کوئی چیز تھی، نہ دین اور نہ ہی ضمیر، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی بات شیعہ بھی کہتے ہوئے شرمائے گا، کافر کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. ایک شیعہ رافضی بھی ایسی بات کہتے ہوئے شرمائے گا جو بات انہوں نے کہی ہے. اور بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا انہوں نے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول کاتب وحی ہے، کیا کہتے ہیں؟ فمعاویہ ہوا ابن ابی سفیان و ابن ہند بنت عتبہ وہوا وریث عہد قومہ جمیعا واشبہ حسین بہم فی بود روحہ ان حقیقت الاسلام فلا یأخذ احد الاسلام بمعاویہ او بنی امیہ فہوا منہ ومنہم بری، نعوذ باللہ من ذالک. ابو سفیان اور ہند بنت عتبہ کا بیٹا، دیکھیے کیا کہہ رہے، ابو سفیان اور ہند بنت عتبہ کا بیٹا معاویہ جو کہ پوری قوم یعنی بنو امیہ کا وارث تھا، جو اسلام کی حقیقی روح سے بہت دور تھا. چنانچہ اسلامی روح نہ تو معاویہ کے اندر تھی اور نہ ہی بنو امیہ کے کسی فرد میں. اسلام ان سے بری ہے اور وہ اسلام سے بری ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی بات شاید کسی شیعہ رافضی نے بھی نہ کہی ہو، وہ بھی کہتے ہوئے شرمائے گا. زہر البساتین کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں سید کتب، وہ ابو سفیان ہوا ذالک الرجل الذی لقی الاسلام منہ والمسلمون ما حفلت به صفحات التاریخ والذی لم یسلم الا وقد تقررت غلبۃ الاسلام فهو اسلام الشفت واللسان لا ایمان القلب والوجدان وما نفذ الاسلام الا الى قلب ذلك الرجل. کہتے ہیں کہ ابو سفیان یہ وہی شخص ہے جس سے مسلمانوں کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی، جس پر تاریخ کے صفحات گواہ ہے، جو اس وقت اسلام لایا جب اسلام غالب آ چکا تھا. چنانچہ اس کا اسلام صرف ہونٹ اور زبان کا اسلام تھا، قلب و وجدان کا اسلام نہیں تھا، دل کا اسلام نہیں. اس آدمی کے دل میں اسلام پہنچا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ. یہ دیکھ رہے تھے اسلام جو ہے ابو سفیان کے دل میں نہیں پہنچا ہے. تو کس طرح سے انہوں نے بنو امیہ کی عمومی طور پر تکفیر ہی ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے فردن فردن کچھ لوگوں کا نام لے کر کے ان کی تکفیر کی ہے، نعوذ باللہ. کہ اس طرح کی عبارتیں کہنے سے ایک شیعہ رافضی اور مرتد بھی جو ہے شرمائے گا، ایک کافر اور ملحد کی تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو آدمی صحابہ کی تکفیر کرنے سے اور ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے سے باز نہ آتا ہو، وہ آج کل کے مسلمانوں کی تکفیر کیوں نہیں کرے گا؟ آج کل کے مسلمان تو کہیں زیادہ گنہگار ہیں، کہیں زیادہ لاپرواہی کے شکار ہیں، کوتاہی میں مبتلا ہیں، کوتاہ بین ہیں. تو آج کل کے مسلمانوں کی تکفیر تو یہ تو فوراً کر دیں گے، کیونکہ حضرت معاویہ جیسے لوگوں کی تکفیر، حضرت عمرو بن عاص جیسے لوگوں کی تکفیر کرنے میں، جو کہ صحابی رسول تھے، ان کی تکفیر کرنے میں ان کو کچھ عار نہیں محسوس ہوا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام لائے، اس کے بعد کس طرح سے ان کے دل کے اندر ایمان جاگزی ہو گیا. اللہ کے رسول کو وہ آنکھ بھر کر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، شرف صحابیت ان کو حاصل تھی. ان کی جب انہوں نے تکفیر کہہ دی اور ایسی بات کہہ دی کہ ان کی زبان اور ہونٹ میں اسلام تھا، اندر دل میں نہیں گیا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کو مومن ہم نہیں کہیں گے، اس کو ہم منافق کہیں گے. جو دل سے اگر اقرار نہ کرے اسلام کو، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کو اعتقادی کہتے ہیں، اعتقادی منافق کہتے ہیں. تو گویا اعتقادی منافق مان رہے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اعتقادی جو منافق ہوتا ہے وہ کافر کے درجے میں ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں گھسا تھا، یعنی وہ مومن نہیں تھے. بنو امیہ والے کس طرح سے اسلام کو ایک چادر کی طرح استعمال کرتے تھے، جب چاہتے پہن لیتے، جب چاہتے اتار کے پھینک دیتے، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی شیعہ رافضی بھی اس طرح سے بات نہیں کہے گا جس طرح سے انہوں نے کہی ہے.
اور اسی بندے کو، اسی ہٹلر کی شبیہ انسان کو ان لوگوں نے، ان اخوانیوں نے اور تحریکیوں نے کیا کیا القاب دیے ہیں، شہید کا لقب دیا، اور جو ہے ایسا لگتا ہے کہ پورا جو ہے اسلامی پوری امت اسلامیہ کے لیے مجدد بن کر کے آیا تھا۔ یعنی اس کی جو ہے کتابوں کو اور اس کے حوالے زندگی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے کہاں تعلیم حاصل کی، کس کس سے متاثر ہوا، اور کہاں کہاں اس نے کس کس گھاٹ کا پانی پیا، مصر سے لے کر کے امریکہ تک، اور پھر اس کے بعد مصر واپس آ کر کے کون سے کارنامے اس نے انجام دیے۔ بھائی اس نے دین کا کون سا کام کیا ہے، دعوت و تبلیغ میں کون سا اس نے کام انجام دیا ہے، اور کیا اس نے کارنامے انجام دیے، اس کو کس بنیاد پہ آپ شہید کہہ رہے ہیں۔ بھائی اس نے جتنے لٹریچر لکھے ہیں اس کے اندر آپ دیکھو گے یا تو اوریانیت اور فحاشی کی دعوت ہے، یا الہاد اور معصومیت کی طرف جانے کی بات کہی گئی ہے، یا امریکہ جا کر کے CIA کے ساتھ گفتگو کرنے، بات کرنے کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد واپس آنے کے بعد پوری امت اسلامیہ کو طاغوت اور تکفیر کرنے کی بات آئی ہے، صحابہ پر طعن و تشنیع کی بات اس نے لکھی ہے۔ یہی ساری کہانی ہے اس بندے کی۔ ایسے بندے کو یہ لوگ اپنا سربراہ مانتے ہیں اور اس کو شہید اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور کبھی بھی آپ جو ہے پڑھ کر کے سناؤ گے، ساری چیزیں دلائل دے کر کے سمجھاؤ گے، تو بھی یہ لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے اندر مطلب تکفیر کا جو پہلو ہے، تکفیر کی جو سوچ ہے، اس طرح سے رچ بس گئی ہے ان کے رگ و ریشے کے اندر کہ ان لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو نہیں چھوڑا، ان کی بھی تکفیر کر دی۔ چنانچہ شیخ محمد غزالی، یہ محمد غزالی یہ جماعت اخوانی کے اندر تھے، حسن بنا کے دور کے ہیں، سید قطب کے دور کے ہیں، لیکن اختلافات کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا جماعت کو۔ تھے بہت بڑے عالم تھے، مصنف تھے، کتابیں انہوں نے لکھی کئی ہے، ان کا بھی عقیدہ کوئی بہت اچھا نہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں نظریاتی اعتبار سے اختلاف تھا ان کا۔ تو کیا ہوا، انہی کو لوگ جو ہے ان کی تکفیر لوگ کرنے لگے۔ چنانچہ شیخ محمد غزالی نے جب اخوانیوں کی طرف سے تکفیر اور تخوین کے حملے کا تخوین یعنی خائن بنانا، ان کو خائن کہتے تھے کہ خیانت کر دیا انہوں نے، تو جب ان کو لوگ کافر کہنے لگے، خائن کہنے لگے، تو ان پر عالمی معصومیت کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْنَا كَلَامًا كَثِيرًا عَنِ انْتِسَابِ عَدَدٍ مِنَ الْمَعْصُونَ بَيْنَهُمْ أُسْتَاذ حسن الحزیبی نفسه لجماعت الاخوان ولكن لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالاسلام ان تخترق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلته۔ ان کو جب لوگ ان کی تکفیر کرنے لگے کہ یہ مرتد ہو گئے، جماعت کو انہوں نے چھوڑ دیا، کافر ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم سب معصونی ہو، یعنی یہودیوں کی جو خفیہ تنظیم ہے معصونیت، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر ایک سے ایک معصونی بھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ جماعت کو چھوڑ دیے تو ان کو جو ہے ان لوگوں نے کہا یہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو انہوں نے کہا بھئی تم لوگ تو یہودی ہو، معصونی تنظیم یہودیوں کی تنظیم ہے۔ کہہ رہے معصونیت میں جانے کی خبریں ہم نے بہت سنی ہیں، یعنی جماعت کے لوگ معصونیت میں جاتے ہیں، اور باقاعدہ سید قطب نے مضمون لکھا، مطلب میں کیف اصبحت معصونیا، میں معصونی جماعت میں کیسے گیا، کیسے میں معصونی بن گیا، یہ پورا انہوں نے ایک مضمون لکھا۔ وہ مضمون کی کاپی آج بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیف اصبحت معصونیا، میں معصونی کیسے بن گیا تھا، پھر معصونیت سے انہوں نے توبہ کی۔ تو معصونی اسی طرح سے حسن حزیبی جو دوسرے جو ہے مرشد ہے ان کے بارے میں خود گواہی دے رہے ہیں، کیا نام ہے، محمد غزالی کہہ رہے ہیں کہ معصونیت میں جانے کی خبریں ہم نے بہت سنی ہیں کہ جماعت کے لوگ کیسے معصونیت میں جاتے ہیں، اور انہی میں اخوانی جماعت کے مرشد حسن حزیبی بھی ہیں۔ دوسرے لوگوں کی ارکان کی بات تو چھوڑو، جو مرشد ہے سب کے وہ خود جو ہے معصونیت میں شامل ہوتے ہیں۔ آج تک مجھے نہیں پتہ لگا کہ ایسی کافر تنظیمیں یعنی معصونیت اتنی بڑی جماعت کے اندر کیسے اپنی جگہ بنا لیتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، محمد غزالی نے، ان کی کتاب ہے من معالم الحق فی کفاحن الاسلامی، تو فی کفاحن الاسلامی جو ان کی ایک مشہور کتاب ہے، انہوں نے اخوانیت کے اندر رہ کر کے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے
کیسے کیسے کام کیے جماعت کے لیے، اس کی انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے جماعت سے نکلنے کے بعد کہ ہم نے کیا کیا جماعت کے لیے کیا، لیکن نکلنے کے بعد ہمیں لوگ کیسے کافر کہنے لگے، مرتد کہنے لگے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ 225 میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس جماعت کے لوگ بہت سے جو ہے معصومیت میں شامل ہوئے ہیں، انہی میں سے حسن حزیبی جو دوسرے مرشد مانے جاتے ہیں ان لوگوں کے، وہ بھی ہیں، ان کو بھی میں نے دیکھا معصومیت میں کام کرتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ایک آدمی جو ہے ایک کو معصومی کہہ رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کو کافر کہہ رہا ہے، یہ سب اپنے ہی جماعت کے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک دوسرے پر کافروں کے ایجنٹ ہونے اور خیانت کرنے پر نیز تکفیر کے الزامات سے عاجز ہو کر استاد مختار نوح وکیل نے مرشد عام کے پاس خط لکھا کہ ان کے اوپر، جو یہ مختار نوح تھے، ان کے اوپر جو ہے کہتے تھے یہ اخوانی جماعت کے لوگ کہ یہ ایجنٹ ہیں کافروں کے، امریکہ کے ایجنٹ، جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں نا، ان کے خلاف جیسے کچھ لکھنا شروع کرو تو کہتے ہیں یہ تو امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ آج نئی بات نہیں ہے، اسی وقت سے ہے کہ ان کے خلاف ان کے کسی سیاہ کارنامے کو، ان کی کسی کارستانی کو اگر سامنے لاؤ گے، ان کی کسی بدعقیدگی کو اگر سامنے لاؤ گے، ان کی کسی تکفیری ذہنیت کو اگر سامنے لاؤ گے تو کہے گے ارے یہ تو امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں جگہ کا ایجنٹ ہے، اس طرح کی بات یہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی وقت یہ ایک تھے مختار نوح کر کے تھے، ان کو جب اس طرح سے تکفیر کا الزام لگایا جانے لگا، کافروں کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ عاجز آ کر کے انہوں نے مرشد عام کے پاس خط لکھا کہ ہم اپنے اسی تکفیری سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے اپنے بہت سے بھائیوں کو کھو چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یعنی ہم اپنے لوگوں کو کھو رہے ہیں، ہماری جماعت سے لوگ، بہت سے لوگ نکل کے بھاگ رہے ہیں محض اس وجہ سے کہ ہم سب کو کافر کہتے رہتے ہیں۔ تکفیری سوچ کی وجہ سے ہم بہت سارے اپنے بھائیوں کو کھو رہے ہیں اور کھو چکے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی ذرا سا اختلاف کیا، یعنی جماعت کے اندر رہ کر کے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغی جماعت میں ایسا ہے ویسا ہے، یہ لوگ صرف ہاں کے علاوہ نہیں کہنا جانتے ہی نہیں، انکار ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ آپ نہیں جانتے ہیں اخوانیوں کے بارے میں، ان کے یہاں ان سے بھی زیادہ سختی ہے، ان کے یہاں کچھ بھی اعتراض نہیں کر سکتے ہو آپ۔ اگر ان کی جماعت میں چلے گئے تو پھر تبلیغی جماعت کو بھی بھول جاؤ گے۔ کس طرح سے ان کے یہاں اندھ بھکتی پائی جاتی ہے، اللہ کی پناہ۔ اندھ بھکتی پر ہم جو ہے ایک الگ سے مکمل طور پر ایک سیشن رکھیں گے اور اس میں گفتگو کریں گے تفصیل سے کہ اندھ بھکتی اور تقلید کی مطلب جو گھٹیا شکل ہونی چاہیے، سب سے زیادہ وہ شکل ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اتنی جو ہے مطلب اطاعت اور فرما برداری تقلید کے اندر اور کسی جماعت میں، مقلدین جماعت کے اندر وہ اندھ بھکتی نہیں پائی جاتی ہوگی جو اخوانی جماعت کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ مختار نوح کہہ رہے ہیں اپنی شکایت نامے کے اندر جو مرشد کے پاس انہوں نے لکھا تھا کہ ہم اپنے اسی برتاؤ کی وجہ سے، تکفیری سوچ کی وجہ سے ہم بہت سارے اپنے ہی ارکان کو کھو چکے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی ذرا سا اختلاف کیا، کسی نے کچھ اعتراض کر دیا، ان پر فوراً جو ہے تکفیر اور تخوین کے فاوڑے چلانا شروع کر دیے۔ تخوین یعنی کہہ دیے تم خائن ہو، تم خیانت کرتے ہو، تم تکفیر، تم کافر ہو گئے، تم اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ یعنی اعتراض کرنے سے، اختلاف کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے ان کے یہاں۔ اور آج تو یہ ہر عام و خاص کا مشغلہ بن چکا ہے۔ بطور مثال ابو العلا ماضی جو کبھی جماعت کے اندر ایک چمکتا ہوا تارا تھے، آج جماعت سے الگ ہو کر کے جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ جماعت سے الگ ہو گئے تو جاہلیت کی موت مر رہے ہیں، اور جماعت کے اندر سے تو ایک چمکتا ہوا تارا تھے۔ یعنی ان کی جماعت میں اگر کوئی ہے تو اس کو آسمان پہ پہنچا کے رکھتے ہیں، اور جیسے وہ جماعت کو چھوڑا وہ گویا اسلام سے نکل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چیز جو ہے مختار نوح نے لکھی ہے الشرق الاوسط، ہے 16 جون 2005 کے اندر، 2005 16 جون میں جو پیپر نکلا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ میں اپنی انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں اپنی اس گفتگو کو، اور اس بات کے ساتھ کہ ان کے اندر کس طرح سے تکفیری ذہنیت بھری پڑی ہے، اور آج سے نہیں، قدیم زمانے سے، حسن بنا اور سید قطب ہی کے زمانے سے، حتیٰ کہ یہ بلا ان کے اندر اس قدر سخت ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو یہ لوگ کافر اور یہودی اور معصونی اور کیا کیا کہتے پھرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں
ان جو تکفیری خارجی اخوانیوں کے اعتراضات ہیں، مختلف اعتراضات ہیں، جن کو بنیاد بنا کر کے یہ مسلم حکمرانوں کو اور مسلم سماج کو کافر اور مرتد مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، ان سب پر جو موجودہ دور میں جو اعتراضات وغیرہ یہ کرتے ہیں اور جن کو یہ دلیل بنا کے یہ اپنی جو ہے بیوقوفانہ حرکتیں اور کرتے ہیں، کافرانہ حرکتیں، ان کا جو ہے انشاءاللہ تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور ان کے ہر اعتراض پر گفتگو کی جائے گی، جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تکفیری سوچ سے بچائے اور امت کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔